بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه بياء أو واء واختص بواء، وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى، ولك زيادة الألف في آخره فإن خفت اللبس، یہ لبس ہے، لبس نہیں ہے، فإن خفت اللبس قلت وغلامكيه وغلامكموه، ولك الهاء في الوقف ولا يندب إلا المعروف فلا يقال ورجلاه، وامتنع وزيد الطويلاه خلافا ليونس. وقد استعملوا، اور اہل عرب نے صیغ ندا کو مندوب میں بھی استعمال کیا ہے، اور مندوب وہ اسم ہے جس پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے، اور مندوب خاص کیا گیا ہے واو کے ساتھ، یعنی واو یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے، اور مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں منادا کے حکم کی طرح ہے۔ وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِ، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ مندوب کے آخر میں الف کا اضافہ کریں۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتُ، پس اگر آپ کو اشتباہ کا ڈر ہو تو کہیں وا غلامکیہ اور وا غلامکموہ، اور آپ کے لیے جائز ہے حالت وقف میں ہاں کا بڑھانا، اور ندبہ نہیں کیا جائے گا مگر مشہور شخص کا، لہذا نہیں کہا جائے گا وا رجولہ ہائے مرد، اور وا زید الطویلہ کہنا جائز نہیں ہے برخلاف امام یونس کے۔ مندوب یہ ندب سے بنا ہے، ندب سے ماخوذ ہے، اور ندب ندب یندب ندبن باب نصر شروع سے اس کے معنی ہے میت پر رونا، نوحہ کرنا، لہذا اس اعتبار سے مندوب کے لغوی معنی یہ ہوگا کہ وہ میت جس پر کوئی روتا ہے اس کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے، تاکہ دوسرے لوگ بھی جان لیں کہ اس شخص کی موت ہوئی ہے جو اتنے بڑی بڑی صفات کا حامل تھا، لہذا ایسے شخص کی موت ایک امر عظیم ہے اور ایک سانحہ عظیم ہے، اور اس کے رونے میں وہ اس کو معذور جانے بلکہ خود بھی اس کے درد میں شرکت کرے۔ تو مندوب وہ میت جس پر کوئی روتا ہے اس کی خوبیاں بیان کر کے، تاکہ لوگ رونے والے کو معذور سمجھیں۔ اصطلاح نحو میں مندوب کہتے ہیں وہ اسم جس کے وجود یا عدم پر اظہار غم کیا جائے یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے۔ جس کے عدم پر اظہار غم کیا جائے اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ میت ہے، کہ کوئی شخص مر گیا، اس کے عدم پر مر گیا، معدوم ہو گیا، جس کے مر جانے پر اب جو حیات ہے وہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ کہتا یا زیدہ یا وا زیدہ، تو اس کے عدم پر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور کبھی کسی چیز کے وجود پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور وہ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے زید مر گیا تو اس کی وجہ سے مصیبت، حسرتیں یہ وجود میں آ گئی، تو وا مصیبتہ وا حسرتہ،
یا ویلا وغیرہ، اس لیے کہ جب آدمی مر گیا تو اس کے مرنے سے مصیبت اور حسرت موجود ہو گئی۔ اب مصنف کے کہنے کا مطلب یہ سمجھیے کہ مصنف یہ فرمانے جا رہے ہیں کہ اہل عرب ندا کے صیغے کو یعنی حروف ندا میں سے حرف ندا یا کو مندوب میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر صیغے ندا سے صرف یا ہی مراد ہے، اس لیے کہ حروف ندا تو 5 ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہاں پر صرف مندوب میں اور ندبہ میں صرف یا ہی استعمال ہوتا ہے، دوسرے حروف ندا مندوب میں استعمال نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے مندوب کی تعریف کی، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ آگے فرماتے ہیں وقت الصبیوا، اور مندوب خاص کیا گیا ہے واو کے ساتھ، یعنی واو یہ مندوب ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مندوب خاص کیا گیا واو کے ساتھ یعنی ندبہ صرف واو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ حروف سے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مطلب لیں گے تو مطلب غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ صیغہ ندا کو بھی مندوب میں استعمال کیا ہے، گویا کہ یا بھی استعمال ہوتا ہے اور واو بھی استعمال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وا ہے وا یہ صرف مندوب کے ساتھ خاص ہے، ندا میں استعمال نہیں ہوگا، اور اس کے بالمقابل یا جو ہے وہ عام ہے، ندا میں بھی استعمال ہوگی اور مندوب میں بھی استعمال ہوگی، لیکن واو جو ہے یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ، معرب اور مبنی ہونے میں مندوب کا حکم یہ منادا کی طرح ہے، یعنی جس طرح منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، مندوب بھی علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے وَزَيْدُ، یہاں پر مفرد معرفہ ہے لہذا علامت رفع پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح منادا مضاف منصوب ہوتا ہے تو اگر مندوب مضاف ہوگا تو وہ بھی منصوب ہوگا، جیسے وَعَبْدَ اللَّهِ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مندوب نکرہ اور مشابہ مضاف نہیں ہوتا، کیونکہ مندوب کے لیے معرفہ ہونا شرط ہے، جیسا کہ ابھی عبارت میں آگے ہم نے جو عبارت پڑھی اس میں مصنف نے فرمایا وَلَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرُوفِ۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، مندوب کا طریق استعمال بتا رہے ہیں مصنف یہاں سے مندوب کا طریق استعمال۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مندوب کے آخر میں الف بڑھا دیا جائے، کیونکہ مندوب میں آواز کو لمبا کرنا، بلند کرنا، دراز کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ مقصد الف کی صورت میں بدرجہ اولا حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک ہے وا زید، لیکن اگر آپ اس کو الف بڑھا دیں وا زیدہ، بلکہ آگے مصنف نے کہا کہ اس کے آخر میں ہاں وقف بھی لگائی جا سکتی ہے، وا زیدہ وَلَكَ الْهَاءُ فِي الْوَقْفِ، اور ہاں اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ حروف مدہ اچھی طرح ادا ہو جائیں اور حروف مدہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اس صورت میں وَزَيْدَا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وَغُلَامَكِ، اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مندوب کے آخر میں الف لانا جائز ہے، صحیح ہے، لیکن جہاں الف لانے کی وجہ سے ایک صیغے کا دوسرے صیغے کے ساتھ التباس لازم آ رہا ہو، اشتباہ پڑ جاتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس الف کو اس حرف مدہ سے بدل دیں گے جس کا ما قبل والی حرکت تقاضا کر رہی ہے۔ جیسے مثال سے سمجھے کہ کسی واحد مؤنث حاضر کے غلام کا آپ ندبہ کر رہے ہیں، واحد مؤنث حاضر، کسی عورت ہے، کوئی عورت ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں،
اور اس کا غلام مر گیا اور اس پر آپ ندبہ کر رہے ہیں. پھر تو اب آپ یہ کہیں گے وا غلامکی. کیا کہیں گے؟ وا غلامکی یا غلامکی. اب ابھی جو بتایا کہ الف کا اضافہ کیا جائے اور ہا کا اضافہ کیا جائے، تو الف کا اضافہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ وا غلامکا، وا غلامکا، اور ہا کا اضافہ کیا جائے وا غلامکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو واحد مؤنث حاضر کے غلام کا آپ ندبہ کر رہے ہیں اور کیا بن گیا؟ وا غلامکا. اور یہی صورت اس وقت بھی بنے گی جب آپ واحد مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ کریں گے. جیسے وا غلامک، وا غلامک، الف کا اضافہ کریں وا غلامکا اور ہا کا اضافہ کریں وا غلامکا، تو دونوں ایک صورتیں ہو گئی. واحد مؤنث حاضر کے غلام کا اگر ندبہ کر رہے ہیں وا غلامکا، اور واحد مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی وا غلامکا ہو گیا. تو بعینی وہی صورت ہو گئی. تو اب دونوں آپس میں ملتبس ہو جائیں گے، دونوں میں التباس لازم آ جائے، اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ ہے یا واحد مذکر حاضر کے غلام کا. اس التباس سے بچنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ اس آخر والے الف کو یا سے بدل دیا جائے گا واحد مؤنث حاضر میں. کیوں؟ اس صورت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ ہے. وا غلامکا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کا جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو اب اس الف کو کی تھا وا غلامکی، تو اس الف کو یا سے بدل دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ ہے، وا غلامکی. اب اس صورت میں التباس لازم نہیں آئے گا. اور واحد مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ تو ایسے ہی ہوگا وا غلامکا، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے وا غلامکی کہتے ہیں، اس لیے کہ یا اس سے پہلے والے حرکت کسرہ ہے اور لہذا اس کی مناسبت سے اس الف کو یا سے بدل دیں گے. اسی طرح اگر جمع مذکر حاضر کے غلام پر ندبہ کرنا ہو تو آپ یہ کہیں گے وا غلامکم. کیا کہیں گے؟ وا غلامکم. اور ابھی مصنف نے یہ جو کہا ہے وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، کہ اس کے آخر میں الف کا اضافہ کرنا جائز ہے، آپ نے الف کا اضافہ کر دیا وا غلامکما، اور ہا کا اضافہ کر دیا وا غلامکما بن گیا. لیکن تثنیہ مذکر حاضر کے غلام کا اگر ندبہ کریں گے تو اس کی بھی یہی صورت بن جائے گی وا غلامکما، وا غلامکما، اور ہا کا اضافہ کر دیا وا غلامکما. تو تثنیہ اور جمع مذکر حاضر دونوں کے غلام کے ندبے کے صیغوں میں التباس لازم آئے گا، اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ جمع مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ ہے یا تثنیہ مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ ہے. تو اب اس صورت میں جمع والے کے اندر چونکہ وا غلامکم تھا تو اب اس الف کو ما قبل والے حرکت کے حساب سے واو سے بدل دیں گے اور کہیں گے وا غلامکمو آ جائے گا. آگے مصنف فرماتے ہیں ولا يندب الا المعروف. اس عبارت میں ایک قاعدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ندبہ صرف معروف شخص پر کیا جائے، کسی مجہول اور نامعلوم شخص پر ندبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ معلوم شخص کی صفات بھی معلوم ہوتی ہیں، لہذا ندبہ کرنے والے جب اس کی صفات کو بیان کریں گے اور روئیں گے تو سننے والے کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فلاں صاحب ہے. اور غیر معلوم شخص کا اگر ندبہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سننے والے اس کو پاگل کہیں گے، اس کو معذور نہیں سمجھیں گے، یار یہ کیوں رو رہا ہے خامخواہ. خیر بہرحال تو مصنف نتیجتاً کہتے ہیں وا رجلا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ نکرہ ہے. آگے مصنف نے فرمایا وَامْتَنَعَ زَيْدُ الطَّوِيلَ. ایک قاعدہ اور بیان فرما رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ جس طرح ندبہ معروف شخص پر ہوتا ہے مجہول شخص پر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اگر موصوف پر ندبہ کرنا ہو تو اس کے آخر میں الف اور ہا کا لانا تو جائز ہے، لیکن اس کی صفت کے آخر میں ہا اور الف کا لانا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں وا زیدہ الطویل، وا زیدہ الطویل، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس کی صفت میں ہا اور الف کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے وا زیدہ الطویلہ، وا زیدہ الطویلہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جمہور علماء نحو کا مذہب ہے کہ جب آپ کسی معروف شخص کا ندبہ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی صفت لائی جا رہی ہے تو الف اور ہا کی زیادتی یہ صرف موصوف میں کی جائے گی، صفت میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن امام یونس نحوی فرماتے ہیں کہ الف اور ہا صفت کے آخر میں بھی لاحق کی جائے گی، یعنی صفت کے آخر میں بھی الف اور ہا کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور وا زیدہ الطویلہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے، ان کے پاس دلیل یہ ہے، ایک تو وہ دلیل عقلی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف مندوب ہو تو الف اور ہا اس کے مضاف الیہ کے ساتھ لائق ہو سکتے ہیں، باوجود یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، مغایرت ہوتی ہے، اور موصوف اور صفت میں تو عینیت ہوتی ہے، دونوں ذات واحدہ ہوتی ہیں، تو اس موصوف صفت میں بدرجہ اولا صفت کے ساتھ الف ہا کا اضافہ کیا جانا چاہیے۔ جیسے وا غلام کا، اب کا مضاف الیہ ہے لیکن اس کے ساتھ الف اور ہا کو لگایا گیا تو وا زیدہ الطویلہ یا وا زید الطویلہ، یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ ایک نقلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی کے 2 پیالے گم ہو گئے تھے اور بہت دیر تک تلاش کرنے کے باوجود وہ پیالے اس کو نہیں ملے، تو اس پر وہ ندبہ کرنے لگا اور کہنے لگا وا جمجمتی الشامیتین، وا جمجمتی الشامیتین، وا جمجمتی الشامیتین، یعنی ہائے میرے 2 شامی پیالے۔ تو یہاں پر دیکھیے جمجمتن، جمجمتین پر ندبہ کر رہا ہے اور الف اور ہا کا اضافہ اس نے کیا ہے الشامیتین، جو اس کی صفت بن رہی ہیں۔ تو امام یونس نحوی نے یہ 2 دلیلیں دی ہے کہ کسی موصوف پر اگر ندبہ کیا جائے اور اس کی صفت ذکر کی جا رہی ہے تو اس کی صفت پر الف اور ہا کی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ جمہور علماء نحو پہلی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں، جو پہلی دلیل انہوں نے عقلی دلیل دی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں غیریت کے باوجود مضاف الیہ پر الف اور ہا کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ ایک اسم کے حکم میں ہوتے ہیں، کیونکہ مضاف اپنے معنی دینے میں یہ مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو گویا کہ مضاف الیہ مضاف کا ایک جز ہوا، اس لیے اس میں تو جائز ہے۔ لیکن اس کے برخلاف موصوف صفت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں الگ الگ مستقل کلمے ہوتے ہیں۔ صفت صرف موصوف کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، لہذا اس کو مضاف پر قیاس نہیں کر سکتے، مضاف الیہ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ جو دلیل نقلی بیان کی ہے، ایک اعرابی کے قول کو آپ ذکر کر رہے ہیں اور ادھر جمہور علماء نحوات ہیں، لہذا اس کے قول شاذ کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔